دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ صدق اللہ العظیم۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستے دکھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا تو انہوں نے کما حقہ اس کی قدر کی، اور یہی دین ہمارے پاس بغیر کسی محنت کے ہمارے گود میں آ گیا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، مال مفت دل بے رحم والا معاملہ ہے، اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے دور اور بے بیرون ناشنا ہیں۔ اسی محترم حضرات، اسی لیے مسلمانوں پر قسم قسم کی حالات آتے ہیں۔ قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور بے مسلم کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین، ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے، اسی لیے سارے جہاں میں آج مسلمان پریشان ہیں۔ اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بیٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو، یہ دو بڑے ہتھیار ہیں مسلمانوں کے لیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینانی قلب حاصل ہوگا۔ آج ہم مسلمان کی زندگی پریشانیوں میں نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا اور اس کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں رب رحمان کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کرتے رہوں گا، اور میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل کی دنیا آباد رکھو اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس دین کی فکر نہیں کریں گے یا اس پر نہیں چلیں گے، اس کے حکام کو نہ بجا لائیں گے، تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو، خدا سے طلب مدد اور استغفار کرتے رہو، اسی میں کامیابی کی سند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جب تم میں ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات اور دوسری استغفار۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے، لہذا استغفار کی کثرت کرو اور خدا سے دعا کرو، اپنے برے اعمال سے توبہ کرو اور خدا سے رجوع کرو، پھر دیکھو ان حالات و مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راستے پر چلنے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ میں اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔